الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ آیات، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے. اور ہم ایک قصہ بیان کرنے لگے ہیں، وہ بڑا ہی بہترین قصہ ہے. اور میرے نبی، ہم نے اس قرآن کے ذریعے اس قصے کو بیان کیا. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس قصے کے آنے سے پہلے آپ بے خبر تھے. اور سورت کا پہلا دعویٰ کون سا؟ عالم الغیب، صرف اللہ. فرمایا میرے نبی، آپ کو بھی قصہ یوسف معلوم نہ تھا، ہم نے قرآن کے ذریعے وحی کیا تو آپ کو پتہ لگ گیا. اس کے اترنے سے پہلے آپ اس قصے سے کیا تھے؟ بے خبر تھے. کیا قصہ ہے جی؟ پہلا حال شروع ہوا یوسف علیہ السلام کا. یہ یعقوب پیغمبر کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، اور 12 بھائی، 10 ایک سے، ایک ماں سے، اور 2 ایک ماں سے، یہ کل 12. اور وہ 10 بڑے جوان، اڑیل کڑیل اونچے، اور یہ دونوں چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین چھوٹے. یوسف کو خواب آئی. خواب یہ، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اپنے والد کو سنانے لگے ہیں، اپنے والد کو بتانے لگے ہیں، ابا جی میں نے خواب دیکھی، 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور میں نے یہ خواب میں منظر دیکھا ہے، مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. باپ کا جواب آیا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. او میرے بیٹے، اس خواب کا تذکرہ مت اپنے بھائیوں سے کرنا. یہ خواب بتا رہی ہے تجھے رب بڑا کمال دینے والا ہے، رب تجھے بڑی عزت دینے والا ہے، رب تجھے بڑے عظمتیں اور مراتب دینے والا ہے. لہذا شیطان وہ دلوں میں حسد پیدا کرتا ہے، تو شیطان کھلا دشمن ہے. میرے بیٹے تذکرہ نہ کرنا اس خواب کا. اور فرمایا تعبیر کا بھی انداز ذکر کیا، کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث. تجھے تیرا رب چن لے گا، سبحان اللہ، تجھے تیرا رب چن لے گا، تیری سلیکشن ہو جائے گی، اور تیرا رب تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور تجھے وہ مقام دے گا نا عزتوں والا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
تجھ پہ اپنی نعمتوں کو پوری کرے گا جس طرح اس نے آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا ہے، اور تجھے رب بڑا کمال دینے والا ہے۔ خواب کا تذکرہ نہ کرنا، اور بتا بھی دیا پر یاد رکھنا ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ رب کو منظور یہی تھا۔ او یوسف بات کر، پیغمبر باپ کہہ رہے نہ کرنا بات، پر یوسف جو مقام میں تجھے دینا چاہتا ہوں وہ بات کرنے کے بعد ہی ملے گا، اس گھر میں نہیں مل سکتا۔ میں تجھے دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں اور تجھے مقام دینا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا حال آ گیا۔ اب بھائیوں کو وہ خواب پہنچ گئی اور ان کے دماغ میں وہ بات چل پڑی ہے۔ یہ عام لوگ نہیں، کون ہے؟ نبیوں کی اولاد، پیو بھی نبی، دادا بھی نبی، پڑ دادا بھی نبی، تے آن والے وقت چ بھرا بھی نبی ہون والا ہے۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں ہے، بڑا معزز خاندان ہے۔ پر ہوا شیطان نے ڈاکہ یہاں بھی مار دیا ہے، پیغمبروں کی اولادوں کے اوپر حسد پیدا کر دیا ہے، اور مشورہ گھر میں ہونے لگا، او جی دیکھو کھائیں کمائیں محنتیں کریں ہم، اور یہ کما لینا چاہتا ہے، یہ ہم پر سرداری کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارا آقا بننا چاہتا ہے اور ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اب مشورہ ہونے لگا ہے، پیغمبر کے گھر میں ہونے لگا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہنے لگے ہیں یوسف کو قتل کر دو یا کسی ویرانے میں ڈال دو تاکہ تمہیں باپ کی کیا مل جائے، توجہ مل جائے، محبت مل جائے۔ یہ طریقہ کار ہے محبت لینے کا۔ یہ شیطان نے الٹا سبق بڑھا دیا تھا، پر جب دماغ کے اوپر غصہ آ جائے تو غلبہ آ جائے، پھر عقل جاتی رہتی ہے۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اب ان میں سے بڑا بھائی کہنے لگا، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ بڑا بھائی کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، اوے یوسف نو قتل نہ کریو، دور ہی کرنا جینا، بگروں ہی لانا جینا، تو اس کو کسی ویرانے میں، اور جہاں کنواں ویران کنواں وہاں پہ اسے پھینک دو، جان چھوٹ جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد توبہ استغفار کر لینا، جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لو جی طے ہو گیا، یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ میرا رب بتانا چاہتا یہ ہے، اور دیکھو یعقوب پیغمبر کے گھر میں بیٹے مشورہ کر رہے ہیں، لیکن یعقوب پیغمبر کو پتا کوئی نہیں، کیونکہ پتا اسے ہے جو عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ آئے والد کے پاس آ کے کہنے لگے، ابا جی آپ ہم پہ اعتبار نہیں نہ کرتے یوسف کے معاملے میں، یہ گھر ہی پڑا رہتا ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیجئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجئے گا، آؤٹنگ کرے گا، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا،
اور موج مستی کرے گا۔ یہ گھر میں رہ رہ کے اس کی طبیعت گڑبڑ ہو چکی ہے، یہ باپ کو اپنے شیشے میں اتار رہے ہیں، پر باپ کہہ رہے نانا مجھے یہ بات غم میں مبتلا کرتی ہے، تم اسے ساتھ لے جاؤ گے، میں ایک لمحہ بھی اس بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا، پر کیا کروں تم کہہ رہے ہو ساتھ لے کے جانا ہے، چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، پر دھیان کرنا یہ علاقہ، یہ شام کا علاقہ، یہ کنعان کا علاقہ، یہاں پہ جنگلوں میں بھیڑیے ہیں، کہیں یہ نہ ہو تم دوڑ لگانے لگ جاؤ اور اس چھوٹے بچے کو چھوڑ جاؤ، کہیں کوئی بھیڑیا نقصان نہ دے جائے، یہ دھیان کرنا میری بات کے اوپر۔ یہ کر کے عہد و پیمان کر کے وہ لے گئے ہیں اور لے جا کے انہوں نے اپنا منصوبہ پورا کر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب واپسی ہونے لگی ہے تو ساتھ اپنے قمیص لے کے آئے ہیں اور اس پہ بھی خون لگایا ہوا ہے۔ میرے قرآن نے منظر بیان کیا، جاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کے وقت، رات کے وقت وہ سارے بھائی آئے، یبکون، ہائے یوسف ہائے یوسف، یہ دعائی پڑی ہوئی ہے آج بھی، ہائے حسین ہائے حسین، مارنے والے بھی خود اور دہائیاں ڈالنے والے بھی خود، یہ بھی مارنے والے خود، کنویں میں ڈالنے والے خود، اور دہائی دے رہے ہیں ہائے یوسف ہائے یوسف۔ یہ دہائیاں ڈالتے ہوئے جب گھر میں آئے نا، حضرت یعقوب پیغمبر کھڑے ہیں، اور کیا ماجرا ہو گیا ہے، کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأقله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ابا جی اسی دوڑ لان گئے ساں، دوڑ لائیے تے یوسف نو چھڈ دتی ہے نا پیچھے سامان دے کول، تے اسی تے نس پیا نا، پچھوں بھیڑیا آیا وے، فاقلہ الذئب، تو بھیڑیا تو کھا گیا نا۔ ابا جی ما انت بمؤمن لنا، تسی ساڈے تے یقین نہیں کرنا، اندر گڑبڑ ہوئے نا بندہ پیا تو رولے پہ پاندا ہے، پیا رولے پہ پاندا وے یقین دوان واسطے۔ فرمایا ما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پہ یقین نہیں کرنے والے، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ ابا جی اسی ثبوت لے کے آئے ہیں، ثبوت ویکھ لئیو پھر گل کریو۔ جاؤ علی قمیصہ بدم کاذب، او قمیص لے کے آئے، ابا جی اے یوسف دی قمیص ہے، اور قمیص بھی ایسی صاف، کسی جگہ سے پھٹی نہیں۔ والد صاحب حضرت یعقوب پیغمبر ہے، اور پیغمبر سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوتا ہے، اس جیسی عقل و دانست کسی کی نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب نے دیکھا، سمجھ گئے ایڈا سیانا بھیڑیا پی ایچ ڈی کر کے آیا، پہلے انہیں اتاری قمیص، پھر اس نے لگایا خون، پھر بلایا بھائیوں کو، اور پھر قمیص پکڑائی اور کہا تسی جاؤ گھر تے میں ایدے نال گل کراں۔ ایڈا سیانا بھیڑیا او تے ہو ہی نہیں نہ سکدا، پر سمجھ گئے نا اب بیٹوں سے کیا لڑائی کیا دہائی، رب کی رضا پہ راضی، اور کہنے لگے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ رولے پانے، دہائیاں پانیاں، بھنڈیاں پانیاں، لڑنا اے میرا کم نہیں ہے، صبر ہی بڑا بہترین ہے۔
میں صبر ہی کراں گا واللہ المستعان تے اللہ کولوں مدد منگاں گا مدد دین والا ہوئیے نا مشکل کشا ہوئیے نا یہ دوسرا حال پورا ہو گیا ہے اب تیسرا حال جاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون ادھر کنویں میں ڈال کے گئے اگلے دن آ گئے ریکی کرتے ہوئے چھپ گئے ہیں کیا ہوگا اور ادھر سے قافلہ آ گیا وہ قافلہ مصر جا رہا تھا اور وہ اپنے پانی لانے والے بندے کو انہوں نے بھیجا جاؤ جا کے کنویں سے پانی لے کے آؤ وہ ڈول لے کے گیا اور جب اس نے ڈول نیچے پھینکا فادلا دلوا وہ ڈول ڈالانا اب اس ڈول کو نکالنے لگانا جو ہی نکالنے لگا وہ بڑا وزنی اب دہائی دے کے کہنے لگا قال یا بشرا ھذا غلام اوے قافلے والو اے تے کوئی 14ویں دا چن نکل آیا جے ایڈا خوبصورت جوان تے بڑی قیمت لبے گی نا انہوں چھپا لے انہوں کیا بھنڈی نہ پا رولا نہ پا کہ درے کوئی سن نہ لوے یوسف کو چھپا لیا اور ادھر وہ بھائی بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر اور جب دیکھا نا انہوں نے چھپا لیا ہون نکل کے آئے تے کہنے لگے نے کی جے کون ہے اتھے بچہ گم ہویا سی کتھے وے ہو بچہ ہن او آپے چھپان لگے نے تے اے اپنی دھوس دھاندلی دین لگے نے مکا اتھے ہویا وے وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین مکا انج ہویا وے انہوں نے تھوڑے پیسے لے لے تے یوسف نو ویچ دیتے ہیں ایک کسے ہور نے نہیں ویچیا شیطان جدو غلبہ پا لندا ہے نا دلاں تے دماغاں دے اٹھے نا پھر سکے بھراوی انجے ہو جاندے نے یہ سگے بھائی ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں پر شیطان نے اپنا حملہ کر دیا ہوا ہے اور انہوں نے سگے بھائی کو بیچ دیا ہے اور میرا رب کہتا ہے قانو فیہ من الزاہدین انہوں یوسف دے نال کوئی رغبت ہی نہیں سی نا انہوں کیا مغرو لتھیا تے جان چھٹی پر میں رب اللہ پر میں رب بننے والے نبی کا پہرے دار ہوتا ہوں بھائیوں نے تو بیچانا گھر سے تو نکلے نا پر قافلے میں محفوظ پہنچ گئے ہیں مصر کے بازار میں اور وہاں میں نے رب نے یوں معاملہ کر دیا ہے قال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض سبحان اللہ اب منظر میں نے یوں بنایا یہ چوتھا حال شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام عزیز مصر آ گیا ہے بازار کے اندر مصر کا گورنر آ گیا ہے اس نے دیکھا بازار میں غلام بک رہے ہیں اس نوجوان اس بچے پہ نظر ڈالی ہے بڑی لیاقت محسوس ہوئی ہے بڑا ذہین محسوس ہوا ہے فوراً خرید لیا اور خرید کے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اسے کیا بنا لیں گے بیٹا بنا لیں گے ساڈی اولاد کوئی نہیں ہے اے پتر بنا لیں گے پر دھیان رکھیں
اے اپنی وصفاں تو تے اپنی عادتاں تو تے اپنے اخلاق تو اے غلام لگدا نہیں ہے، اے مالک لگدا ہے۔ اے دھیان کریں، غلامہ والا سلوک نہ کریں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا نا، میں رب نے گھر سے نکلنے کے بعد کنویں میں پڑنے کے بعد آ کے مصر کے شاہی محل میں پہنچا دیا ہے۔ اب کام بنانے والا کون ہے جی؟ ہاں، وہ بگاڑنے والے تھے اور بنانے والا کون؟ ایک اللہ۔ یہ دعویٰ ہے، اور فرمایا میں نے وہاں پہنچا دیا۔ وہاں یوسف پیغمبر لما بلغ اشدہ، جوان ہو گئے ہیں۔ جوان ہوئے تو میں نے نبوت بھی دے دی اور علم بھی دے دیا۔ نبوت اور علم ملا تو اب بہت بڑی آزمائش شروع ہو گئی ہے، اور وہ آزمائش کیا؟ کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ تھوڑا تھوڑا تاکہ تساں مان رکھے تے میں بھی تھوڑا نال مان رکھاں۔ کل انشاءاللہ اے 5واں حال شروع ہوئے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔